السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، لہو سے لال بایا نیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 105 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کی ایک ایک لٹ پکڑ کر سکھا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اس کے سنہری بالوں کی لٹیں اس کی کمر پر جھول رہی تھی۔ کچھ لٹیں ابراہیم کی انگلیوں پر تھی۔ وہ مہو سا اس کے بال سکھا رہا تھا۔ تمہارے یہ بال کس پر گئے ہیں؟ وہ گمسا بولا تو صفات چونکی۔ اس نے آئینے میں ابراہیم کا عکس دیکھا۔ امی کہتی ہیں کہ میری نانی کے تھے، شاید ان پر گئے ہیں۔ وہ مسکرا تھی۔ میں بھی کہوں کہ تمہاری امی کے تو گولڈن نہیں ہے۔ آپ کو ان کا رنگ اچھا لگتا ہے؟ صفا نے چہک کر پوچھا۔ ابراہیم نے اچنبے سے نگاہ اٹھا کر آئینے میں اس کا کھلا سا چہرہ دیکھا۔ اور اگر کہوں کہ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ تو کیا ان کو ڈائی کر لوں گی؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر صفا کو دیکھا جو کہ اب خفا سے اس کو گھور رہی تھی۔ بتاؤ نا، کیا پھر ان کو ڈائی کروا لو گی؟ وہ پھر سے ڈرائر کی جانب متوجہ ہوا۔ ہرگز نہیں۔ وہ گردن اکھڑا گئی۔ ابراہیم اس کے اس فیصلے پر لب دبائے مسکرایا۔ اتنی اوبسیسڈ ہو تم اپنے بالوں سے؟ ہاں، اگر میں سجل کے کہنے پر ان کو ڈائی نہیں کروا سکتی تو سمجھ لیں کہ کچھ خاص ہے۔ وہ شوق سے لہجے میں بولی تو ابراہیم نے پھر سے آئی برو چکا کر اس کا عکس دیکھا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے؟ سوکھی گھاس جیسا رنگ ہے ان کا۔ وہ لب دبائے شرارت سے بولا تو صفا کی آئی برو سکیڑے اور جھٹکے سے مڑی۔ ابراہیم کے ہاتھ میں ڈرائر تھا۔ صفا کچھ ثانیے اس کو گھورتی رہی اور پھر اس کو جھکنے کا اشارہ کیا۔ ابراہیم نے ڈرائر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ جما کر جھکا، یوں کہ اس کا چہرہ اب صفا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ تو پھر آپ کی یہ آنکھیں بھی سوکھی ہوئی گھاس جیسی ہیں، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ صفا نے ادا سے اپنے بال چھٹکے۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی سرمئی آنکھوں میں چھپی شرارت کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو یہ بال مجھے پسند ہے کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شربتی آنکھیں گاڑ کیا۔ صفا کچھ ثانیہ یوں ہی دیکھتی رہی، پھر اپنی ہی بات سوچ کر لب دانتوں میں دبا گئی۔ بولو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیونکہ وہ سر جھکا گئی۔ کیونکہ یہ بال، کہتے ابراہیم نے اس کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی، اس کو لبوں سے لگایا۔ صفا یک ٹک سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ان میں میری آنکھوں کا رنگ نظر آتا ہے؟ وہ اس کی چوری پکڑ گیا تھا۔ صفا دم ساتھ گئی۔ بالکل جیسے میرے کمرے کی ہر شے میں تمہاری آنکھوں کا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ اب شریر سے لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفا کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی کی مدد سے اونچا کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں تمہیں کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں اور ہر پنے پر لکھا اپنا نام بھی۔ صفا نے بے اختیار پلکیں اٹھائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری محبت اور چاہت کے معیار پر پورا اتر سکوں، مگر صفا کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ مگر میں ایک عام بشر ہوں۔ اگر کبھی تمہارے عشق کی شان میں گستاخی کر جاؤں تو درگزر کر دینا۔ وہ اپنی آنکھوں کا کشکول پھیلائے جذب سے بولا تھا۔ ابراہیم، صفا کپ کپاتی آواز میں کہتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ منال، بابا آ گئے جاگنگ کر کے؟ صبح ہوتے ہی مرجان کی آواز سے گورسی ہاؤس گونج اٹھا تھا۔ آج ان لوگوں کو کون سی نیشنل ڈے کی چھٹی تھی؟ کسی نیشنل ڈے کی چھٹی تھی اور مرجان پرجوش سا جاگا تھا۔ وہ اس وقت ایک ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ ہاں، تم نیچے تو آ جاؤ۔ منال نے کافی کا کپ سفیان گورسی کو تھماتے اس کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، تم نیچے تو آ جاؤ۔ کہاں ہے بابا؟ کمرے میں نہیں ہے، وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ لان میں ہے، منال نے جواب دے کر پلٹ کر دیکھا۔ مرجان گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ منال نے سر جھٹکا اور سفیان گورسی کے پاس ہی ٹک گئی۔ آج اس کو چھٹی ہے؟ انہوں نے کافی کا کپ سے سپ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اسی لیے یوں چلتا پھر رہا ہے۔ اچھا ہے، میں تو کہتا ہوں آیت کو بھی لے آتے ہیں، وہ یہاں دن گزار لیتی۔ وہ نیوز پیپر کھولتے ہوئے بولے۔ سفیان صاحب، آیت اپنے گھر میں ہے، وہ اس کے تایا تائی ہیں۔ میرال اس کی کزن ہے، وہ ان کے ساتھ خوش ہے، بچوں کی دوستی ہے، اچھی بات ہے، مگر اس طرح ہر وقت وہ اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ان کی ماتھے پر بل پڑے۔ آج بچے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے، یوں بچوں کی دوستیاں گھروں تک آئیں گے تو… وہ کہتی خاموش ہو گئی۔ کھل کر کہو۔ آپ جانتے ہیں کہ صفا اور سجل کی دوستی نے ہمیں کون سا زخم دیا ہے۔
وہ اٹک اٹک کر بولی۔ منال، انہوں نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا، میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ اسکول کی دوستیاں اسکول کے گیٹ تک ہی محدود رہنی چاہیے، یوں اس طرح۔ بس کر دو منال، وہ بچے ہیں۔ وہ بد مزہ ہوئے تھے۔ آج بچے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے۔ منال اپنی بات پر قائم تھی، وہ سمجھدار ہو جائیں گے۔ سفیان گورسی کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آیت کی کنڈیشن جانتے تھے، اس کے بارے میں ایسا کوئی سخت فیصلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اگر آیت کو ان کے گھر آ کر کوئی خوشی ملتی تھی تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ منال کو کچھ آئیڈیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ مگر بات بچوں کی ہے، ان کے دلوں میں۔ خاموش ہو جاؤ منال، جاؤ جا کر ناشتہ دیکھو۔ وہ مزید بحث نہیں چاہتے تھے۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے پاور ملتی ہے؟ اس وقت لان میں وہ ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پش اپس کر رہا تھا اور مرجان اس کی پیٹھ پر سوار تھا۔ ہاں، اسی لیے تو تمہیں اس وقت برداشت کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے سارا وزن ایک بازو پر شفٹ کیا اور ایک بازو اپنی کمر پر رکھا۔ اور کس کس چیز سے پاور ملتی ہے؟ مرجان کچھ الجھا ہوا تھا۔ پروٹینز کھانے سے، وہ مختصر جواب دیتا پش اپس جاری رکھے ہوئے تھا۔ کبھی وہ دائیں بازو پر سارا وزن شفٹ کرتا تو کبھی بائیں پر، اور کبھی دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر بیلنس بناتا۔ وہ یوں ہی خود کو پش اپس کیا کرتا تھا۔ وہ ہر روز خود کو نیا چیلنج دیا کرتا تھا، اس لیے 35 کی عمر میں بھی وہ اپنی عمر کے مردوں کی نسبت زیادہ جوان اور مضبوط نظر آتا تھا۔ اس کے کئی پاکستانی دوستوں کی توندیں نکل آئی تھیں اور وہ ابراہیم کو ویمپائر کہتے تھے کہ یہ کبھی بوڑھا نہیں ہونے والا، مگر وہ اس کے پیچھے اس کی محنت کی گئی محنت کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ خوبصورت تھا اور خوبصورتی کو پسند کرتا تھا۔ مگر بابا، میں نے سنا ہے کہ خون بہانے سے بھی پاور ملتی ہے۔ وہ الجھا سا پرسوچ انداز میں بولا تو ابراہیم کا حرکت کرتا جسم فوراً ساکت ہوا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اپنی جگہ پر فریز ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ پاور جم کرنے سے آتی ہے، جیسے میرے بابا کے پاس ہے۔ مرجان نے سر جھٹکا۔ ابراہیم کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کی، پھر اس نے ایک جھٹکے میں مرجان کو اپنے سامنے زمین پر لٹایا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مرجان یک ٹکسا سبز گھاس پر لیٹا ہوا اپنے باپ کی آنکھوں میں پڑتی طلوع ہوتے روشن سورج کی کرنیں دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ کس نے کہا یہ سب تم سے؟ ابراہیم کا انداز قدرے سنجیدہ اور سخت گیر تھا، ماتھے پر اضطراب تھا، مرجان سے آنکھیں مٹکا رہا تھا۔ بولو، کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ابراہیم جبڑے بھینچے غرایا۔ مرجان کو اپنے باپ کی آنکھوں میں جلتے انگاروں سے خوف محسوس ہوا۔ اس کو وہی دن یاد آیا جب ابراہیم نے اس کو کیڑوں والی بات بتانے پر اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ اگر اس نے بتا دیا کہ اس کے گیمنگ پارٹنر نے یہ سب کہا ہے تو وہ یقیناً پھر سے اس کی پی سی کے استعمال پر پابندی لگا دیتا۔ مرجان ٹکٹکی باندھے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ بتا دیتا تو وہ پھر پھنس جاتا، کیونکہ ابراہیم کے تاثرات سے ہی اندازہ ہو رہا تھا اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، اور اگر چھپا لیتا تو پچھلی بار کی طرح پچھتاوے کی بھٹی میں جلتا رہتا۔ بولو مرجان، ابراہیم کے ماتھے پر شکن ڈالی۔ وہ اپنا لہجہ نرم کر رہا تھا، اس کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں کا کیا کرتا جو اس کی زبان سے زیادہ بولتی تھی۔ مرجان نے تھوک نکلا۔ یعنی جو آپ نے کہا وہی سچ ہے؟ وہ بمشکل مسکرایا۔ ابراہیم اس کے چہرے پر خوف بخوبی دیکھ چکا تھا۔ وہ کچھ ثانیے مرجان کی خوف زدہ سی آنکھوں میں دیکھے گیا اور پھر اس کو سیدھا کر کے اپنے سامنے بٹھایا۔ خون بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگر آئندہ کوئی ایسی بات کہے تو تم مجھے بتاؤ گے، اوکے؟ ابراہیم نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ مرجان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ اس کا باپ ناراض نہیں تھا۔ اوکے بابا، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، مگر پلیز۔ مگر کیا؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ مگر پلیز میرا پی سی بند نہیں کرنا آپ نے، اس نے لب کترے۔ ابراہیم کے دماغ میں جھماکے ہوئے۔ نائٹ آؤل کہتا ہے کہ اپنے ڈر پر قابو ڈالو۔ مرجان کی کہی گئی بات اس کے دماغ میں گونجی۔ اس نے پہلے اس بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا؟ ابراہیم نے چونک کر مرجان کا چہرہ دیکھا جو کہ ایک بار پھر سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ یہ بہت نازک معاملہ تھا، وہ اس معاملے کو سختی سے تو ہرگز ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ کسی سپاہی کے سامنے نہیں تھا جس کو ٹریننگ دینا مقصود تھی، وہ اپنے بیٹے کے سامنے تھا جس کو ہینڈل کرنے میں وہ ایک سپاہی کی ذہن سازی کرنے میں فرق تھا۔ اگر کوئی مرجان کی ذہن سازی کر رہا تھا تو یقیناً وہ مرجان کو اپنے جال میں جکڑ چکا تھا۔ اس کو اپنے بیٹے کو اس چیز سے نکالنا تھا۔
यानी वो जो भी गेमिंग पार्टनर था वो मरजान का हम उम्र हरगिज नहीं था। इब्राहिम फीका सा मुस्कुराया। इसने खौफजदा से मरजान को शफकत से देखा और फिर यूं ही बैठे बैठे इसको अपनी गोद में बिठाया। मरजान अपने बाप के रवैये पर ठिठका था। वो इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था। इसने इब्राहिम की आंखों की सख्ती को नरमी में तब्दील होती बगौर देख लिया था। इट्स ओके, यू कैन शेयर। इब्राहिम ने इसका गाल चूमा। आप लास्ट टाइम की तरह। मरजान ने थूक निकला। नहीं डांटूंगा। इब्राहिम ने इसके माथे से बाल हटाए। मरजान ने इब्राहिम की जानिब रुख किया और इसका हाथ थामा। और पीसी भी बंद नहीं करेंगे? इसने आंखें पटपटाई। वो नाइट आउल से खफा था क्योंकि इसने इसकी प्रिटी लेडी के खिलाफ बात की थी, इसलिए इसको इस वक्त अपने बाप की बात की ज़्यादा परवाह थी बनिस्बत नाइट आउल के। इसने थूक निकला और बताना शुरू किया। आंटी, मरजान यहाँ आया था। याकूत ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त से अंदर आया। सिफा दीना को कपड़े पहना रही थी। दीना सुबह सुबह इसके पास चली आई थी। रात को वो मीनाल के पास ही सो चुकी थी, इन लोगों ने आने से पहले। हाँ आया था, वो तो कब से नीचे जा चुका है। इसने दीना के बाल बनाए। इसके घुंघराले स्याह बालों पर छोटी छोटी पिन्स लगाई, जिससे दीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो अब हाथ लगा लगा कर अपनी पिन्स देख रही थी। यू लाइक इट? सिफा ने इसकी खुशी देखी। यस शिफा। दीना ने जोरों शोरों से इस बात में सर हिलाया। सिफा ने इसका हाथ पकड़कर इसको बेड से नीचे उतारा और लाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा कर दिया। दीना अपने पिन्स को हाथ लगा लगा कर देख रही थी। सिफा मुस्कुराकर इसको देखे गई। आज हम लोगों को छुट्टी है। याकूत ने वहीं खड़े खड़े इसको मुतल्ला किया। आहा, तो फिर तो आज मज़ा आने वाला है। सिफा ने याकूत की जानिब देखा। हाँ, क्या हम आज कहीं बाहर चलें? याकूत ने किन अखियों से सिफा की जानिब देखा। सिफा तो जैसे तैयार बैठी थी। क्यों नहीं, वो मुस्कुराती। ओके, मैं बाबा से पूछता हूँ। याकूत खुशी से कमरे से निकल गया। सिफा दीना के साथ खड़ी थी। इसने एक नज़र खुद को आईने में देखा और एक सफ़ेद रंग के अनारकली में मलबूस थी। कपड़े का स्टफ बहुत सॉफ्ट था, मगर इस पर हल्का हल्का सुनहरी धागे से काम किया हुआ था। इब्राहिम ने तो इसकी वार्डरोब में ढीले ढाले और आरामदा कपड़े लाकर अंबार लगा दिया था, मगर अब वो इन ढीले कुर्तों की बजाय कोई और ड्रेस पहन लिया करती थी। मगर इसके ड्रेस की आस्तीनें हमेशा पूरी होती थी, इतनी कि वो हाथों की आधी पुष्ट को भी ठग दिया करती थी। पुराने कपड़े इसने तय करके अलमारी के कोने में रख दिए थे, जिनको दोबारा पहनने का इसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि किसी की आस्तीन पूरी नहीं थी तो किसी की आस्तीन जालीदार थी, और वो अपने दागदार बाजू और हाथों को हमेशा छुपाना पसंद करती थी। इस वक्त भी वो अपनी आस्तीनों को खींच खींच कर अपने हाथ छुपाने की कोशिश कर रही थी। शिफा, काम डाउन। दीना ने इसको नीचे होने का इशारा किया। सिफा इसकी टूटी फूटी बात सुनकर हंस दी और जरा सा चुकी। दीना ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखा और फिर उसके दाएं गाल पर बोसा दिया। कुछ देर पहले का कॉम्प्लेक्स जैसे कहीं गायब हो गया था। वो अपने जिस्म से एकदम बेखबर हुई थी। वो दाग एकदम जैसे बेमायने हो गए थे। सिफा का चेहरा खुशी से सुर्खियां छलकाने लगा। इसने जवाबन दीना के दोनों गाल शिद्दत से चूमे थे और फिर इसका हाथ पकड़कर बाहर आके, अगर मैं कहूँ कि अब आइंदा तुम नाइट ऑल से बात मत करना तो? इब्राहिम ने इसकी सारी बात सुनकर अब जरा झिझकते हुए पूछा था। मरजान ने लिप काटे। वो तुम्हें मिस गाइड कर रहा था? इब्राहिम ने अपनी बात में इजाफा किया। मगर याकूत भी बोरिंग है, वो बस किताबों में घुसा रहता है। मरजान ने होंठ लटकाए। तुम अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करो, मगर इसको ब्लॉक कर दो। इब्राहिम कंदरे सबल कर बात कर रहा था। इसकी ज़रा सी गलती मरजान को मज़ाहमत पर उकसा सकती थी। वो फिर सख्ती से मरजान को रोक तो लेता, मगर फिर वही बात के स्प्रिंग की तरह जितना वो इस चीज़ को दबाता ये इतनी ही बढ़ती। वो मरजान के अंदर मज़ाहमत नहीं पैदा करना चाहता था। मरजान अपने लब कुचल रहा था और जब तक तुम्हें पार्टनर नहीं मिलता मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। मरजान ने किन अखियों से इसको देखा। मरजान ने अचानक सर ऊपर उठाया। व्हाट? आपको बॉक्सिंग आती है? मरजान की स्याह आंखें चमक उठी थी। सूरज भी अब बुलंद हो रहा था। कल रात की बारिश के बाद मौसम कदरे साफ सुथरा था। ऐसी वैसी? इब्राहिम दोस्ताना अंदाज में बोला। थैंक यू बाबा। मरजान घुटनों के बल बैठा और इब्राहिम के गले में बाहें हमाल कर गया। इब्राहिम की मुस्कुराहट सिमट गई। शरबती आंखों के शोले फिर से रोशन हो गए। इसको अब नाइट ऑल तक पहुंचना था। सिफा का चेहरा खुशी से सुर्खियां छलकाने लगा था। इसने जवाबन दीना के दोनों गाल शिद्दत से चूमे थे और फिर इसका हाथ पकड़कर बाहर आ गई। अगर मैं कहूँ कि अब आइंदा तुम नाइट ऑल से बात मत करना तो? इब्राहिम ने इसकी सारी बात सुनकर अब जरा झिझकते हुए पूछा था।
مرجان نے لب کاٹے، وہ تمہیں مس گائڈ کر رہا تھا۔ ابراہیم نے اپنی بات میں اضافہ کیا۔ مگر یاقوت بھی بورنگ ہے، وہ بس کتابوں میں گھسا رہتا ہے۔ مرجان نے ہونٹ لٹکائے۔ تم اپنے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرو، مگر اس کو بلاک کر دو۔ ابراہیم قدرے سنبھل کر بات کر رہا تھا۔ اس کی ذرا سی غلطی مرجان کو مزاحمت پر اکسا سکتی تھی۔ وہ پھر سختی سے مرجان کو تو روک لیتا، مگر وہی بات کہ سپرنگ کی طرح جتنا وہ اس چیز کو دباتا یہ اتنی ہی بڑھتی۔ وہ مرجان کے اندر مزاحمت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مرجان نے لب کچلے۔ صفا، جاؤ ابراہیم اور مرجان کو لے آؤ۔ منال نے ناشتے کی ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے اس کو کہا۔ اچھا جی۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر نکلی تو لان میں وہ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ ابھی تک آپ لوگوں کی ایکسرسائز نہیں ہوئی کیا؟ وہ ان لوگوں کے پاس پہنچی۔ ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو کہ فراک کے آستین میں ڈھکے ہوئے تھے۔ آ جاؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی پاس بٹھایا۔ صفا اپنی فراک سمیٹ کر بیٹھی۔ مرجان سنجیدہ سا تھا، وہ کچھ دیر پہلے کی بات چیت کی وجہ سے کچھ اپسیٹ تھا۔ مرجان کو کیا ہوا؟ صفا نے مرجان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مرجان ہنوز سر چکائے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ، کچھ چاہیے؟ شاپنگ کرنی ہے تو مارکیٹ چلے؟ وہ مسلسل اس کی آستینیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سوٹ اس نے کب بنوائے تھے وہ سوچ رہا تھا۔ نہیں تو میرے پاس ہیں کپڑے، مگر ہاں یاقوت باہر جانے کی بات کر رہا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، شام کو ریڈی رہنا تم لوگ چلیں گے باہر۔ اس نے ایک نگاہ مرجان پر ڈالی۔ ٹھیک ہے مرجان؟ ابراہیم نے پوچھا تو مرجان نے سر اوپر اٹھایا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو چلیں۔ ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ مرجان بھی اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا۔ ابراہیم نے ہاتھ پکڑ کر صفا کو بھی اٹھنے میں مدد کی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مرجان آگے آگے چل رہا تھا۔ مرجان ٹھیک ہے؟ صفا کو اس کی خاموشی کچھ بھائی نہیں تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، ابراہیم نے بے فکری سے کہا تو صفا نے بھی سر ہلا دیا۔ ناشتہ ریڈی ہے؟ وہ سیڑھیوں سے اتری۔ اس وقت وہ ایک سرخ رنگ کے کفتان ڈریس میں ملبوس تھی۔ بالوں کو اس نے کرل کر کے کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ کلائیوں میں نفیس سے بریسلیٹس اور گلے میں ایک باریک سا ڈائمنڈ نیکلس پہنے وہ واقعی ملکہ لگ رہی تھی۔ میک اپ میں وہ ہلکے سے ہلکا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کے تیکھے نقوش اور سیاہ آنکھیں کافی تھی قیامت برپا کرنے کے لیے۔ سر آ گئے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ابھی تک ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ فاطمہ مؤدب سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اور بچے؟ وہ تیار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں حسن کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالتی پلٹ گئی۔ ملازمین ایک بار پھر سے ٹیبل سیٹ کرنے لگے۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی، مگر پھر بھی ان کے حلق سوکھے ہی رہتے تھے کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی۔ اس کا رخ جم روم کی جانب تھا۔ وہ آ کر اسی گلاس ڈور کے سامنے رکی، ڈور ناپ پر ہاتھ رکھا اور دفتن گلاس ڈور سے اندر جھانکا۔ ایک لمحہ سا آ کر گزرا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کے دل میں موجود محبت کی چڑیا پھڑ پڑائی تھی۔ یہیں اس کا دل اس شخص کے لیے بے قابو ہوا تھا۔ اس کے لاکھ ٹپٹنے کے باوجود وہ شخص اس کے دل میں اپنا نقش چھوڑ چکا تھا، ایک نام مٹنے والا نقش، لٹل اسپائی۔ وہ جو ایئر پیس پہنے ٹریڈ مل پر تھا، دفتن اس کی جانب دیکھنے لگا جو کہ ڈور ناپ پکڑے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ حسن نے سر چھٹکا، ایئر پیس اتارا اور ٹریڈ مل بند کرتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک چپ چپ کے دیکھنے کی عادت نہیں گئی؟ وہ شرارتی سی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اینا کچھ ثانیے اس کی جانب دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ حسن نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہٹ پڑائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو کہیں اس کے حواس سلب کرنے کے در پہ تھا۔ قریب آ کر دیکھ لو، حسن کہتے اس نے اینا کے گرد ہاتھ حمائل کر کے اس کو کھینچا۔ گلاس ڈور سے اس کے عقب میں بند ہوا۔ اینا وہیں سانس روک گئی۔ اس کی مخصوص مہک میں وہ یوں ہی بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ناشتہ، اینا نے بند آنکھوں سے تھوک نگلتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔ کیا ہوا ناشتے کو؟ وہ جان پوچھ کر اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہے اس کے بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کرنا ہے نا؟ ہاں تو کر لیتے، میں نے تم سے کون سا نوالا چھیننا ہے؟ وہ لب دبائے مسکرایا۔ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہو۔ اینا نے اٹکی سانس بحال کی اور اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ کمال ہے، ایکسرسائز میں کر رہا تھا اور پسینے میں محترمہ نہا چکی ہیں۔ وہ ایک انگلی سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتا بولا۔ نہیں تو وہ تو بس لگتا ہے تم پر تمہاری دوست کا اثر ہو گیا ہے، وہ بھی یوں ہی اٹکتی رہتی ہے۔ حسن نے آنکھیں سکیڑے اینا کی آنکھیں پوری کھول کر دیکھا۔ وہ واقعی اپنی حالت پر حیران تھی کہ وہ اتنی کنفیوزڈ کیوں ہو گئی تھی۔ کون سی دوست؟ اینا آپ کی بار قدرے کمپوز ہو کر بولی۔
حسن نے آنکھیں سکیڑ کر چھت کی جانب دیکھا. اس کے لبوں پر شرارت رقصاں تھی. شٹ اپ. اینا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا. وہ ہنس دیا. کیا اب تم اس کی دوست نہیں رہی؟ حسن نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا. ایسا کس نے کہا؟ وہ میری واحد دوست تھی. اینا اس کے حصار سے نکل کر آگے بڑھ گئی اور اندر رکھے صوفے سے عام سیٹ پر. میں ہاسٹل میں رہتی تھی مگر میرا کوئی دوست نہیں تھا. میں ہمیشہ ہی اکیلے ہی رہتی تھی کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا. میں دوست افورڈ نہیں کر سکتی تھی. مگر صفا. کہتے کہتے وہ ایک پل کے لیے کھو سی گئی. وہ لڑکی ایک فیری کی طرح تھی. ایک پاکیزہ سی روح جو کسی کو بھی اپنے جانب کھینچ لے. جس کی معصومیت اور اس کی سرمئی آنکھوں میں چھپی اداسی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اسے پیار کرنے کے لیے. میں نے اسے اپنی پہچان چھپائی. اس کو کہا کہ میں انڈیا سے ہوں جس کا مجھے افسوس رہے گا. میں نے اسے جھوٹ بولا. مگر حسن. کہتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ ابھی تک وہیں دروازے کے پاس کھڑا سینے پر بازو لپیٹے. مگر وہ بہت اچھی تھی. بہت سادہ. اتنی کہ وہ لہجوں کے پیچھے چھپے فریب کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی. وہ اداسی سے مسکرائی. حسن نے افسوس سے مسکراتے سر جھکایا. اس کی بیوی اس کی پہلی محبوبہ کی تعریفیں کر رہی تھی اور وہ خود کو زندہ گڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا. ایک عجیب پھندا سا تھا. الفاظ کا پھندا. وہ ایسی ہی تھی کہ کوئی بھی اس سے محبت کر بیٹھتا. آخر میں اینا کہہ کر افسردگی سے مسکراتی. دل میں کانٹا سا چبھا تھا. وہ لوگ عجیب سی منجھدار میں تھے جہاں وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی تھے اور ایک دوسرے سے دور بھی. وہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگنا چاہتے تھے مگر لہریں ان کو لا کر وہیں پٹک دیتی تھیں. حسن نے گہری سانس لی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا. اینا وہیں بیٹھی رہی. حسن اس کا ہاتھ تھامے زمین پر بیٹھ گیا. اینا چونکی. وہ بس ایک سراپ تھی. وہ میری کوئی ایکس نہیں تھی. اینا جو کچھ بھی تھا یک طرفہ تھا اور ایسی یک طرفہ اٹریکشن محبت اور انسیت ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے محسوس ہوتی ہے. میں بہت آگے نکل چکا ہوں جہاں میری زندگی میں اس وقت صرف اور صرف تم ہو. صرف اور صرف تم. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی صفائی دے رہا تھا کیونکہ جو لڑکی سامنے تھی وہ اس قابل تھی کہ اس کو صفائی دی جا سکتی. میں جانتی ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی جج نہیں کروں گی. وہ مسکرا دی. میں چھوٹا تھا تو خاندان کے اکثر بچے کہا کرتے تھے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں. وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ کر بولا. اینا نے آئیبرو سکیڑ لی. اچھا ایسا تھا کیا؟ وہ دلچسپی سے بولی. ہاں ان کے نزدیک شیز کرداوی کا بیٹا ہونا ہی خوش نصیبی تھا اور اکلوتی اولاد ہونا اس سے بھی بڑی خوش نصیبی. میں نے ایک لگژری لائف گزاری اتنی کہ لوگ رش کرتے تھے. سب کچھ تھا میرے پاس مگر مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اصل میں ایک بدبخت انسان ہوں جس سے اس کی خوش قسمتی کی وجہ ہی چھین لی جائے. اس کے لہجے میں عجیب رنجیدگی گھل گئی تھی. حسن. اینا تڑپ کر بولی. مجھے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا جس کے ماں باپ کو صرف اقتدار کے لیے قتل کیا گیا اور پھر اس سے بڑی بدبختی کہ قاتل میرا چچا تھا. اس سے بدنصیبی کے قاتل کی بیٹی مجھے عزیز تھی. وہ میری بہن تھی. وہ میری واحد دوست تھی مگر میں اپنا نقصان اس کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا تھا. اور پھر مجھے ایک دوست ملا جس کے سامنے میں نے اپنا دل ہلکا کر لیا. اور پتہ ہے کہتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا. اس کی سیاہ آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی. وقت نے صرف دوست کو بھی چھین لیا تھا. وہ ایک غلط فہمی تھی یا سچ تھا مگر وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا. یا یوں کہو کہ میں نے اپنی بدبختی کے باعث اس کو بھی کھو دیا. اس کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی. حسن. ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے زخم کو ریت کر خود کو لہو لہان کر لے. حسن نے نفی میں سر چھٹکا. مگر اب لگتا ہے کہ وہ سب جو میں نے جھیلا وہ میری بدبختی نہیں. وہ بس ایک امتحان تھا جس میں میں ناکام ٹھہرا. حسن. نہیں ایسا مت کہو. اینا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. مگر اس امتحان میں مجھے ایک رعایت دی گئی. ایک موقع ایک چانس اصلاح کا اور وہ رعایت تم تھی. کہہ کر اس نے اینا کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا. اب یہی رعایت میرے لیے وہ رسی بن چکی ہے جسے تھام کر میں ہر امتحان کے پاس کر سکتا ہوں. اینا کی آنکھیں نم تھی. وہ بچے ٹھیک کہتے تھے. حسن کرداوی خوش قسمت تھا ورنہ ہر کسی کو رعایت نہیں ملتی. اس نے کہتے ہوئے اینا کی مخروطی انگلیوں میں اپنے نام کی انگوٹھی دیکھی. پھر اس کی کلائی میں موجود ایک باریک سا بریسلٹ دیکھا. وہ اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا. اس کو وہ لڑکی ہر دن نئے سرے سے حسین لگتی تھی. وہ ہر روز اس کے حسن کا ایک نیا پہلو دیکھتا تھا. شاید محرم کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے. حلال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. حلال بڑھتا ہے پھولتا ہے پھولتا ہے جبکہ حرام بس وقتی لذت کا نام ہے اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا. تم بہت خوبصورت ہو. وہ اچانک بولا. اینا کے آرس سرخ ہوئے. اینا کو اپنا آپ کبھی حسین نہیں لگا تھا مگر مصر کا حسین ترین شخص اس کو خوبصورت کہہ رہا تھا. اینا کو یقین نہیں آیا تھا.
کچھ لمحوں کے لیے ہر سو سناٹا چھا گیا تھا. وہ دونوں تھے، ان کے درمیان میں موجود ایک خوبصورت ترین احساس. کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اچانک سے کسی کی آواز گونجی تو حسن نے ہڑبڑا کر دیکھا. وہ دونوں اس وقت اپنے یونیفارم میں ملبوس دروازہ کھولے کھڑے تھے. اینا نے ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ حسن کے ہاتھ سے کھینچا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے پاس پہنچی. تم لوگ ریڈی ہو گئے؟ اس کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا کہے. ہم لوگ انتظار کر رہے تھے مگر تم لوگ یہاں اپنی باتوں میں مگن تھے. سلوا نے آنکھیں سکیڑ کر پیچھے کھڑے حسن کو دیکھا جو کہ اب اپنا اکوپمنٹ سمیٹ رہا تھا. ہاں، تو میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، تمہیں مسئلہ؟ حسن اس پر ایک نگاہ ڈالتا اپنے ڈمبل اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنے لگا. تو پھر میں غزہ چھوڑ کر آؤں کیونکہ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی باتیں نہیں ہوتی؟ وہ خفگی سے کہتی سینے پر بازو باندھ گئی. حسن نے آئیبرو اٹھا کر اس کو دیکھا. اینا مسکراہٹ دبا گئی. مجھے آفس جانا ہوتا ہے چھوٹی لڑکی. وہ اپنا سامان سمیٹ کر اس کے پاس آ کر جھکا اور سلوا کی ناک چھیڑی. ساتھ کھڑے یوسف کے بال بھی بگاڑ دیے. یوسف نے ہونٹ گول کر کے اینا کی جانب دیکھا. اینا نے ہنس کر یوسف کے بال سیدھے کیے. تو ہم کیا کریں؟ تمہاری بیوی بھی بہت بور کرتی ہے، سارا دن پڑھاتی رہتی ہے. وہ حسن کی انگلی پکڑ کر آگے چلتی تھی. حسن نے مڑ کر ایک نظر اینا کو دیکھا. وہ ہنس رہی تھی، یعنی حسن کی شامت آ چکی تھی. اینا یوسف کی انگلی تھامے ان کے پیچھے چل دی تھی. ہاں تو پڑھائی تو ضروری ہے نا. وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا. اس کی انگلی بھی ابھی تک سلوا کے ہاتھ میں تھی. ملازمہ نے ایک ٹاول اس کی جانب بڑھایا. اس نے ایک ہاتھ سے ٹاول پکڑ کر اپنی گردن خشک کی اور کندھے پر ہی رکھ لیا. چینج کرنے کا وقت نکل گیا تھا. اب اگر وہ چینج کرنے جاتا تو سلوار یوسف کے اسکول کا وقت ہو جاتا اور وہ ان کے ناشتہ نہ کر پاتا. میں وہاں قدس میں ہی ٹھیک تھی. ایک دن ایک چھوٹا سا کام کرتی تھی، ڈھیر سارے پیسے مل جاتے تھے اور پھر میں اور سنان پورا مہینہ عیش کرتے تھے. وہ مزے سے کہتی ہوئی آ کر کرسی پر چڑھ کر بیٹھی. حسن نے سر جھٹکا، ایک نیپکن اس کی گود میں رکھا اور اینا اور یوسف بھی اپنی اپنی جگہ سنبھل چکے تھے. وہ عیش تھی. ایک پنکھا نہیں تھا تم لوگوں کے پاس؟ حسن نے یاد دلانا لازمی سمجھا. ہاں تو ہم لوگوں نے مزید پیسے کما کر سب کچھ خرید لینا تھا. پڑھ لو پھر کما لینا پیسے. حسن کو اگر باتوں میں کوئی مات دے سکتا تھا تو وہ سلوا بنت یوسف تھی. مگر اتنے دن ہو گئے ہیں اسکول جاتے ہوئے اور ابھی تک پیسے کمانے کا نہ تو کوئی سبجیکٹ ہے اور نہ ہی کوئی ٹیچر پڑھاتی ہے. سلوا نے ہونٹ گول کی. اینا اور حسن نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. سلوا، وہ لوگ تمہیں پڑھاتے ہیں، زندگی گزارنا سکھائیں گے اور بہت سارے اصول بھی. اینا نے حیرت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. مگر زندگی گزارنے کے لیے صرف پیسہ چاہیے. اینا دوپدو بولی. ناشتہ کرو. اینا نے اب کی بار ذرا سختی سے کہا تھا. سلوا سر چٹک کر ناشتہ کرنے لگی. حسن نے اینا کو دیکھا اور گہرا مسکرا دیا. اس کی بیوی یقیناً سب کو کنٹرول کرنا جانتی تھی. وہ مسکراہٹ دبائے اپنی لاٹے گھوٹ گھوٹ پینے لگا. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز کے نام سے، تو جائیں جا کر اس کو سبسکرائب کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.